تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس اللہ رب العالمین نے ہم تمام بنی انسان کو اس روح زمین پر اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد بلکہ ہمیں یوں ہی ادھر ادھر نہیں چھوڑا، بھولے بھٹکے راستے کی طرف نہیں جانے دیا، بلکہ ان سب جگہوں سے نکال کر ان سب چیزوں سے محفوظ کر کے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر لا کھڑا کیا، اور ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام کا نزول ہوا، جن میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان ہونے کا حق دیا، امت محمدیہ کے اندر داخلہ دیا۔ محترم سامعین کرام، معزز حاضرین جمعہ، باتیں فکر آخرت کے تعلق سے چل رہی تھی، اور آج بھی اسی موضوع کے تحت کھڑا ہوا ہوں، اور میں نے ایک عورت کا واقعہ بیان کیا تھا، بڑا ہی دردناک واقعہ تھا کہ اس عورت کو اس کے بچے کی مجبوری اور اس کے شوہر کی مجبوری وہاں تک لے گئی۔ آخر جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق وہ عورت اپنے چچیرے بھائی کے پاس گئی، لیکن آپ نے سنا کس طریقے سے اللہ کا خوف اس کی بہن نے دلایا۔ اتق اللہ یا ابن عم کا جملہ جب اس کے کان میں گیا، جب اس کے کان میں اتق اللہ یا ابن عم کا جملہ اس کے کان میں آواز جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اور اسی وقت وہ زناکاری اور مکاری اور عیاسی سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو پھر فکر آخرت سے جوڑ رہا ہوں، اور علامہ شمس الدہلوی اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں کہ روشن ضمیر حبشی کا مطلب جو ایک دم کالے کلوٹے ہوتے ہیں، جن کی شکل و صورت بڑی کالی ہوتی ہے، روشن ضمیر حبشی ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ روشن ضمیر حبشی ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر خطبہ بھی دے رہے ہیں۔ دوران تقریر روشن ضمیر حبشی اس کو سن رہا ہے، نبی اکرم کے لفظوں کو سن رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر بیٹھ کر جو خطاب کر رہے ہیں، روشن ضمیر حبشی اس خطاب کو سن رہا ہے، اس کے ایک ایک لفظوں کو غور سے سن رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سفید ہو گئی۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال تک جلایا تو وہ جہنم سرخ ہو گئی۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال تک جلایا تو وہ جہنم سیاہ ہو گئی، وہ جہنم کالی ہو گئی، اور آج بھی وہ جہنم کالی ہے، آج بھی وہ جہنم سیاہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کو چاروں طرف سے پیک کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کو چاروں طرف سے پیک کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس جہنم کو سوئی کے برابر بھی اگر اس میں سے سانس کر دے، اگر اس میں سے سوئی کے برابر بھی سانس کر دے اللہ، تو اس سوئی کے برابر کے سانس سے جو گرم
ہوا نکلے گی، اس کی گرمی سے، اس کی گرم ہوا سے یہ دنیا کب جل کر راکھ ہو جائے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کا ڈراؤنا ماحول اور یہ خوفناک منظر، یہ دردناک منظر جب اللہ کے نبی نے بیان کیا، جب اللہ کے نبی نے عرض کیا تو روشن ضمیر حبشی اٹھا اور اٹھنے کے بعد کمبل سے اپنے سر کو چھپایا، اور کمبل سے اپنے سر کو چھپانے کے بعد وہ سیدھے اپنے گھر گیا اور وہاں پر بھی وہ کمبل اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر بھی کمبل اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب رات کی تاریکی ہوئی، رات کا اندھیرا ہوا تو رات کی تاریکی میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی اب وہ یہی سوچ رہا ہے کہ یا اللہ وہ جہنم کتنی گرم ہوگی، اس کی دیواریں کیسی ہوگی، اس کی عذاب کیسی ہوگی، اس کی آگ کیسی ہوگی۔ دنیا کی آگ سے جب پناہ مانگتے ہو تو اس جہنم کے بارے میں سوچو کہ وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ جہنم کو جب 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سیاہ ہو گئی، وہ جہنم کالی ہو گئی۔ یہی سوچتا ہے اور سوچتے رہا۔ علامہ شمس الدین طاہری اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں کہ یہیں سے سوچ کر اس کے دماغ میں، اس کے مائنڈ میں کیا چیز آئی اور کیا بات آئی، اس نے یہی سوچ کر ایک زوردار آواز میں چیخا، ایک چیخ ماری، اور چیخنے بھی اس کے زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم کان مرامہا۔ الہ العالمین جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا دے، جہنم کے عذاب سے ہم کو دور کر دے، جہاں اس کی سوچ تک ہم کو جھلسا دے گی۔ الہ العالمین کہ تیرا عذاب بہت ہی زیادہ چپکنے والا ہے، بہت ہی زیادہ چپکنے والا ہے۔ الہ العالمین اس جہنم کی آگ سے ہم کو نجات دے دے، اس جہنم کی آگ ہم سے دور کر دے۔ یہ زور سے بولا اور اس کے بعد پھر چیخ ماری، اور جیسے ہی چیخ ماری ان کی چیخ کے ساتھ ان کی روح ابدوسری سے پرواز کر گئی اور روشن ضمیر حبشی کا وہی انتقال ہو گیا۔ علامہ شمس الدین طاہری اس واقعہ کو نقل کر رہے ہیں کہ اس آدمی کا وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے، اس شخص کا وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ خوف خدا تھا، خوف اللہ کا وہ ڈر تھا جو اس آدمی کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جہنم کی آگ اس آدمی کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہیں سے سوچ کر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کرو، یہ خوف خدا تھا اور خوف اللہ کا وہ ڈر تھا، اور یہیں سے سوچ کر اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح کو دوسری سے پرواز کر گئی اور اس آدمی کا وہی انتقال ہو گیا، وہ آدمی مر گیا، روشن ضمیر حبشی۔ ذرا اس واقعہ کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کہ ان واقعات کے روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے اندر بھی کبھی ہم بھی اللہ کے خوف سے کبھی ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اس واقعہ کو اپنے سامنے رکھیے اور سوچئے کہ ہم واقعات کے روشنی میں کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اندر کتنا خوف ہے اللہ رب العالمین کا اور کتنا ڈر ہے اللہ رب العالمین کا، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور یحییٰ ابن ایوب کا وہ منظر یاد کرو، یحییٰ ابن ایوب کا وہ منظر یاد کرو۔ اس کو علامہ ابن قیم صفت الصفوہ کے اندر اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن ایوب رات کی تاریکی میں خراسان ایک شہر کا نام ہے، خراسان کے اس دروازے پر بیٹھ گئے اور وہاں سے قبرستان بالکل صاف دکھائی دیتا تھا۔ یحییٰ ابن ایوب خراسان کے اس دروازے پر بیٹھ گئے اور ان ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں۔ قبرستان وہاں سے صاف دکھائی دے رہا ہے اور اس جگہ پر بیٹھ گئے، خراسان کے اس دروازے پر بیٹھ گئے
اور ان ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں یحییٰ ابن ایوب خراسان کے اس دروازے پر بیٹھے اور اس دروازے سے قبرستان کے طرف جو راستہ جا رہا تھا اس راستے پر بیٹھے اور وہاں سے قبرستان بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس قبرستان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور ان ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبروں کا مشاہدہ کر کے اپنی موت کو یاد کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ایک دن اسی جگہ آنا ہے، ہمارا بھی یہی ٹھکانہ ہے۔ اتنے میں یحییٰ ابن ایوب کی نظر اس خراسان کے اس قبرستان میں ایک آدمی کے اوپر پڑتی ہے اور وہ اسی قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور وہ اپنے چہرے کو ایک موٹے کمبل سے چھپا رکھا ہے اور اسی کمبل سے اپنی باڈی کو چاروں طرف سے چھپا دیا اور رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اسی خراسان کے قبرستان میں وہ داخل ہو جاتا ہے اور ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبروں کو جہاں دیکھتا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور وہ ان آنکھوں کے آنسوؤں کو کمبل سے صاف کرتا جاتا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں خراسان کے اس قبرستان کے پاس گیا جہاں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ چلو اور اپنی موت کو یاد کرنے والے اللہ کی اس نیک بندے سے میں بھی عبرت حاصل کروں، اس سے ملاقات کروں کہ یہ کون ہے۔ یحییٰ ابن ایوب خراسان کے اس قبرستان کے پاس گئے۔ یحییٰ ابن ایوب فرماتے ہیں کہ میں چپکے سے اس کے پیچھے گیا اور اس کے پیچھے سے میں نے اس کے پیٹھ پر تھپتھپایا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر ڈر کے کوئی آثار نہیں تھے، صرف آنکھوں کے آنسو تھے اور جیسے ہی میری طرف پلٹ کر دیکھا میں نے اس کو پہچاننے میں بالکل دیر نہیں کی۔ یہ اس علاقے کی معروف شخصیت سعدون تھے۔ میں نے کہا سعدون یہ کیا ہے؟ حضرت سعدون فرماتے ہیں اے یحییٰ آؤ تم بھی ہو اور ہم بھی ہیں، یہاں موجود ہیں، آؤ اس دن کو یاد کریں جس دن لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، ایک ایک نیکی اور ایک برائی اس کے اندر درج ہوگی قبل اس سے پہلے کہ ہمارا نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے اور ہمیں کھولنا پڑے۔ آؤ اس جگہ پر بیٹھ کر ہم اس دن کو یاد کریں، ایک ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کر یاد کریں، ایک ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی ہڈیوں کو دیکھ کر یاد کریں کہ یہ ہم سے اچھا پہنا کرتے تھے، یہ ہم سے اچھی غذا کھایا کرتے تھے، یہ ہم سے اچھا سوچا کرتے تھے، لیکن آج ان کی ہڈیوں کے ساتھ، ان کی جسموں کے ساتھ یہ کیا معاملات آئے ہیں۔ ذرا اس جگہ پر بیٹھ کر اپنی موت کو یاد کر لیں۔ یحییٰ ابن ایوب حضرت سعدون نصیحتیں کر رہے ہیں اور ان کی نصیحتیں سن کر یحییٰ ابن ایوب زوردار آواز میں چیخا اور چیخ ماری اور چیخ کے ساتھ اسی جگہ پر بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئے، اس قبرستان کے اندر گر گئے۔ حضرت سعدون کی گھٹنے کی آستین لمبی تھی، انہوں نے تھوڑا سا اور نکالا اور اپنے گھٹنے کی آستین سے ان کا پسینہ پوچھنے لگے اور ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو حضرت سعدون کہتے ہیں اے یحییٰ اگر تمہاری روح مقصور سوری سے پرواز کر جاتی، خدا بندی سے اگر تمہاری روح مقصور سوری سے پرواز کر جاتی، آج اگر تم بن جاتے، آج اگر تمہارا انتقال ہو جاتا تو تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا، تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ آج تمہاری یہ جو روح نکلتی یہ خوف خدا کی وجہ سے نکلتی، خوف اللہ کی وجہ سے نکلتی، اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلتی۔ آج اگر تم مر جاتے، آج
بعد اگر تم انتقال کر جاتے تو تم سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کریں، اس طریقے سے لوگ قبرستان جایا کرتے تھے اور اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے، ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کر یاد کیا کرتے تھے، ان ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی ہڈیوں کو دیکھ کر یاد کیا کرتے تھے کہ ہمیں بھی ایک دن اسی جگہ آنا ہے، ہمارا بھی یہی ٹھکانا ہے، ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ ہم ان واقعات کے روشنی میں کہاں کھڑے ہیں۔ اس طریقے سے لوگ قبرستان جا کر اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے، قبروں کو دیکھ کر یاد کیا کرتے تھے، ان ہڈیوں کو دیکھ کر یاد کیا کرتے تھے۔ ذرا ہم غور کریں، آج ہم بھی قبرستان جاتے ہیں لیکن ہمیں موت یاد نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم بھی مردوں کو دفن کرنے جاتے ہیں اور قبرستان میں جاتے ہیں لیکن ہمیں موت یاد نہیں آتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اس قبرستان میں جاتے ہیں تو دنیاوی باتیں کرتے ہیں، دنیا کا فتویٰ اسی قبرستان میں جا کر کرتے ہیں، تو کیا ہمیں موت یاد آئی؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، قبرستان جا کر ان قبروں کو ذرا غور سے دیکھیں اور ان ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبروں کو غور سے دیکھیں اور ان ہڈیوں کو غور سے دیکھیں، تب ہمیں موت یاد آئے گی کہ ہاں ہمیں بھی ایک دن اسی جگہ آنا ہے اور ہمارا بھی یہی حال ہوگا، ہمارا بھی یہی ٹھکانا ہے۔ ذرا واقعات کو اپنے سامنے رکھیں اور غور کریں اور یاد رکھنا قبر کے عذاب بڑا خطرناک ہے، قبر کا عذاب کا منظر بہت ہی خطرناک ہے، اور یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو اس کو اس طریقے سے سوچو کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب جہنم کی کیفیت سنائی جاتی تو وہ کبھی نہیں روتے، ان کی آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں دیکھے، جب جہنم کا دردناک منظر ان کے سامنے سنایا جاتا تو وہ کبھی نہیں روتے، جہنمیوں کو کون کون سی عذاب دی جا رہی ہے جب یہ ذکر و اذکار کیا جاتا تو وہ کبھی نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، قبر کے عذاب کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے تو وہ روتے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے حضرت عثمان یہ کیا بات ہے، جب جہنم کی کیفیت بتائی جاتی ہے تو تم نہیں روتے ہو، تمہارے آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں دیکھتے، جہنم کی دردناک کیفیت اور جہنم کے اندر کون کون سی عذاب دی جا رہی ہے جہنمیوں کو یہ ذکر و اذکار کیا جاتا تو تم کبھی نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو تم روتے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت عثمان غنی نے جو جواب دیا وہ فکر آخرت کو جگاتا ہے۔ اے لوگوں سنو، میں قبر کے عذاب کا تذکرہ سن کر اس لیے روتا ہوں، اس لیے روتا ہوں کیونکہ قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اور جو اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا، جو آگے نکل گیا، جو پاس ہو گیا، وہ آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس منزل میں ٹوٹ گیا، جو اس منزل میں فیل ہو گیا، جو اس منزل میں ناکام ہو گیا، وہ آخرت کی ساری منزلوں میں ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ سوچے میرے بھائیوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن دینار اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ ان کے ساتھ گشت پر گئے اور ان کی گزر ایک جنگل سے ہوئی، آپ نے اس جنگل میں ایک بکریاں چرانے والے چرواہے کو دیکھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ان کا امتحان لینے کے لیے اس بکری چرانے والے چرواہے کو اپنے پاس بلایا، کہا ادھر آؤ۔ بکری چرانے والے چرواہے نے آیا، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ بکریاں کس کی ہے؟ کہا یہ بکریاں میرے والد کی ہے۔ کہا کتنے دنوں سے چرا رہے ہو؟ کتنے دنوں سے چرا رہا ہوں۔ کہا کہ ایک بکری مجھ سے بیچ دو۔ کہا میں کیسے بیچ دوں؟ یہ میری نہیں ہے، میری والد کی ہے، مجھے کس نے اجازت دی؟ میں نہیں بیچ سکتا، یہ میری نہیں ہے، میری والد کی ہے۔
میں نہیں بھیج سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے امتحان لیا، کہا کہ پانی پیے تو کیا ہوا، پانی تھوڑی دیکھ رہا ہے، پانی کو کہہ دینا کہ ایک بکریاں بھیڑیا کھا گیا، ہم بکری کو ذبح کریں گے اور کھا جائیں گے اور اس کی کھال یہیں چھوڑ جائیں گے، تمہیں دے دیں گے، تم اپنے مالک کو دکھا دینا، فون لگا ہوا دکھا دینا اور بتا دینا کہ ایک بکریاں بھیڑیا کھا گیا۔ اس چرواہے نے کہا کہ اپنی زبان کو لگام دو، تم نہیں جانتے کہ میں کس مذہب کا پیروکار ہوں، آئے نبی آدمی میں تمہیں جانتا تو نہیں ہوں، میں تمہیں پہچانتا تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور سن لو کہ آج میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول سکتا ہوں، ایک بکریاں بھیڑیا کھا گیا، آج میں اپنے مالک کو خون لگا ہوا کھان دکھا سکتا ہوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، لیکن کل قیامت کے دن میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے، میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو اسی جگہ پر نظر انداز کر دیتے ہیں اور چلے آتے ہیں، دربار خلافت میں آتے ہیں اور اپنا ہی پلانی بناتے ہیں، اپنا ہی سوچ وچار کھڑا کرتے ہیں، اپنا ہی پلانی بناتے ہیں کہ اس چرواہے کے ساتھ کیا کیا جائے، وہ بیچارہ کسی کا غلام ہے، اس کو زیادہ عبادت کرنے کی اللہ کو موقع نہیں ملتا ہے، وہ اس کی غلامی میں لگا رہتا ہے، اس نوجوان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے دو آدمیوں کے ذریعے اس چرواہے کو بلایا اور اس کے مالک کو بھی بلایا، وہ دونوں آئے، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ چرواہے کو بلائے جاؤ اور پھر کہا کہ کس کے غلام ہو، کہا ان کے غلام ہیں، کہا تمہارا غلام ہے، کہا ہاں ہمارا غلام ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت مجھے ہے، بیچو گے؟ تو اس مالک نے جواب دیا کہ میں بیچوں گا نہیں، کہا کہ اچھی قیمت لے لو، جو بولو گے ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن اس کی ضرورت مجھے ہے۔ تو پھر اس نے سوچا کہ چلو بیچ دیتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے جتنا رقم مانگا، جتنی رقم مانگی گئی، حضرت عمر فاروق نے بیت المال کے کیشیئر کو حکم دیا، کہا کہ دے دو، اور اس کے بعد اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ اے بکری چرانے والے چرواہے سنو، آج میں تمہیں کل جو تم نے مجھ سے یہ جھوٹے کہے تھے کہ آج میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے، میں تمہیں اسی کلمے کی وجہ سے آزاد کر رہا ہوں، اور اسی سوچ کے ساتھ، اسی کلمے کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ اور اسی تقوی کے ساتھ اگر تم زندگی اختیار کرتے رہے، اگر تم زندگی گزارتے رہے، تو مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن یہی سوچ اور یہی فکر اور یہی تقوی تمہیں جہنم کے عذاب سے بھی نجات دلا دے گی۔ آج تمہیں غلامی سے تو آزادی اس کلمے کی وجہ سے مل گئی، لیکن قیامت کے دن مجھے امید ہے کہ یہی کلمہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بھی نجات دلا دے گی۔ اسی سوچ کے ساتھ اور اسی فکر کے ساتھ اگر تم زندگی بسر کرتے رہے، اگر تم زندگی گزارتے رہے، وقت اجازت نہیں دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بتلائی گئی ہیں اس کو سب سے پہلے مجھے اور پھر سارے سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین اپنے سے جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو نماز دیے ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں جو بھی برائیاں ہیں اللہ اس کو ختم کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔